بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کی اور شہید ہو گئے اور اہل جنت میں شامل ہو گئے، وہ صحابی کون ہیں؟ آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا حالانکہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے وہ کون ہے تو آپ فرماتے اسیرم، جس کا تعلق بنو عبد الاشہل سے تھا اور اس کا نام عمرو بن ثابت بن وقش تھا۔ یہ اسیرم کے لقب سے مشہور تھے، قبیلہ اوس سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت یمان تھا جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی کی ہمشیرہ تھیں۔ آغاز میں یہ اسلام سے منحرف تھے۔ ان کے قبیلے کے تمام مرد و زن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اپنے قدیم مذہب پر قائم تھے۔ غزوہ احد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کی تیاریاں کی تو ان کے دل میں یکا یک حق و صداقت کا جوش پیدا ہوا۔ احد کی روانگی کے وقت تمام صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں اسیرم کے خاندان عبد الاشہل کے لوگ بھی تھے۔ اسیرم اپنے محلے میں ہر طرف سناٹا دیکھ کر گھر آئے، پوچھا میرے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ جواب ملا میدان احد۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم پھر بھی انہوں نے زرہ پہنی اور گھوڑے پر سوار ہو کر احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لڑوں یا مسلمان ہوں؟ ارشاد ہوا دونوں کام کرو، پہلے مسلمان ہو پھر لڑائی میں شرکت کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، ایسی صورت میں اگر مارا گیا تو کیا میرے لیے بہتر ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور تلوار لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو اس کا بالکل علم نہ تھا۔ ان کو دیکھ کر کہا کہ تم یہاں سے واپس جاؤ۔ جواب دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور بہت سے زخم کھائے۔ زخم اتنے کاری تھے کہ اٹھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ قبیلہ عبد الاشہل کے لوگ شہداء کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ اسیرم بھی مردوں میں پڑے ہیں، ابھی تک کچھ سانس آ رہی تھی۔ پوچھا تم کہاں؟ شاید قومی حمیت یہاں کھینچ لائی۔ بولے نہیں، میں مسلمان ہو کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شریک ہوا ہوں۔ میدان سے اٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ قبیلہ اشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو ان کے گھر تشریف لائے اور ان کی بہن سے واقعہ دریافت کیا۔ ابھی یہ مجمع منتشر نہ تھا کہ روح مطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا عملاً قلیلاً و اجراً کثیرا، اس نے تھوڑا عمل کیا لیکن اجر بہت پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فرمایا وہ یقیناً جنتی ہیں۔ چونکہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے عجیب تھا اس لیے لوگوں نے اس کے یاد رکھنے میں خاص اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے دریافت فرماتے کہ کوئی ایسا شخص بتاؤ جس نے ایک وقت میں بھی نماز نہ پڑھی ہو اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ جب لوگ جواب نہ دیتے تو فرماتے اسیرم عبد الاشہل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا حالانکہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکے تو انہوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسیرم، جس کا تعلق بنو عبد الاشہل سے تھا اور اس کا نام عمرو بن ثابت بن وقش تھا۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے محبود بن نبید سے پوچھا کہ اسیرم کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے اسلام لانے سے انکار کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبل احد کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔
پھر تلوار پکڑی اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگوں کے پاس پہنچے اور صفوں میں گھس گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ بالآخر زخمی ہو کر گر پڑے۔ بنو عبد الاشہل کے لوگ جب اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے تو انہیں میدان جنگ میں وہ بھی پڑے نظر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ یہ تو اسیرم ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آ گئے؟ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے تو اس وقت تک یہ اس دین کے منکر تھے۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ امرو تم یہاں کیسے آ گئے؟ اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے یا اسلام کی کشش کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کی کشش کی وجہ سے۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اپنی تلوار پکڑی اور روانہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کی۔ اب جو مجھے زخم لگنے تھے وہ لگ گئے، تھوڑی دیر میں وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔